بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے، نہ کہ عورتیں۔ آخرکار جناب خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر حضرت سے رشتہ ازدواج قائم کرنے، ان کے ارادے کو بیان کرنے کی ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے حضرت کی نظریے کو حاصل کریں۔ نفیسہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کعبے کا طواف بجا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، خدیجہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے اور انہوں نے ان سب کا انکار کیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں مواقف اور راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جناب خدیجہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہاب کو آگاہ کیا۔ ابو لہاب نے کہا، میرے بھتیجے، ہم عربوں میں بدنام نہ کر، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ حضرت کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہاب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو۔ خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیر، باجمال، باکمال کے مالک ہیں۔ خدیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہے؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کی خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھائیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کی جائیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ جناب صفیہ جناب خدیجہ کے گھر گئیں۔ جب جناب خدیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کر استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خود نوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر توجہ کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب خدیجہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ محمد ان کے لیے فخر و محبت کا سبب ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب خدیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کی محبوب کی مانند کسی نور کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کے کلام سے شریح تر کلام نہیں سنا۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹیں، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد
ان کا انتظار کر رہے تھے، بڑی شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تئیں جناب خدیجہ کے ناقابل توصف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل بعثت سے 15 سال قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے چچا عبر بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مہر 12 اقیہ ذکر کیا ہے کہ سیرہ ابن ہشام میں ہے بکرا ذکر کیا گیا۔ مہر دینے کا وقت آیا، حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا ہے اور مہر بھی میں اپنے ہی ذمہ لیتی ہوں۔ جناب ابو طالب نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا ہے اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کی مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیزہ ورق بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی الآخر الزمان ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ شکریہ۔ اور اگر میرے سے کوئی غلطی پڑھنے میں ہوئی ہو تو میری اصلاح کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔